that there is no space for war in a nuclearized environment. The most recent display of the spirit and resolve of the armed forces of Pakistan during Marka-e-Haq, Operation Bunyan Marsoos, downing advanced assets like Rafale, targeting multiple bases including S-400s. मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को शिकस्त देकर कौम का इतमाद मजीद मुस्तहकम किया। असली दुश्मन के राफेल तैयारों को मार गिराया गया। मुतअद्दिद बेसिस बशमूल S-400 सिस्टम को निशाना बनाया। अगर दोबारा जारियत की कोशिश की गई तो पाकिस्तान दुश्मन की तवक्कुआत से कहीं ज़्यादा सख्त जवाब देगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का काकुल एकेडमी में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, जंग में हमारे हथियार दूर तक पहुंचकर ज़्यादा नुकसानदेह साबित होते हैं। भारत की जुग्राफियाई वुसअत का मन घड़त हिफाजती तस्वुर ख़त्म कर देंगे। मैं भारतीय फौजी क़यादत को मशवरा देता हूं कि सख्ती से खबरदार करता हूं कि न्यूक्लियर इन्वायरमेंट में दोनों मुल्कों के दरमियान जंग के लिए कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। India's state-sponsored terrorism, oppression and widespread atrocities in illegally occupied Jammu and Kashmir should also come to an end. For how long will the people of Kashmir continue to suffer repression and remain deprived of their right of self-determination? Pakistan remains steadfast in its principled stance on Kashmir. کشمیری عوام کب تک ظلم و جبر کا شکار رہیں گے اور حق خودارادیت سے محروم رہیں گے؟ غیر قانونی طور پر مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارت کی ریاستی سرپرستی میں جاری دہشت گردی، جبر اور مظالم کا بھی خاتمہ ہونا چاہیے۔ سید آصم منیر نے خطاب میں کہا کہ پاکستان کشمیر پر اپنے اصولی موقف پر ثابت قدم ہے۔ پاکستان اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق اس بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ تنازع کے حل تک کشمیریوں کی جائز جدوجہد آزادی کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔ ہمارے دشمن اپنے مذموم مقاصد کے لیے ہماری عوام اور مسلح افواج کے درمیان دراڑ ڈالنے پر تلے ہیں۔ افغان طالبان رجیم ان دہشت گردوں کو لگام ڈالے جن کے ٹھکانے افغانستان میں ہیں اور وہ افغان سرزمین کو پاکستان کے اندر سفاکانہ حملوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ خطاب میں فیلڈ مارشل نے کہا کہ ہمارے دشمن کا فتنہ الہند اور فتنہ الخوارج کو ہائیڈ گنز کے طور پر استعمال کرنا اس کا بزدلانہ، منافقانہ، گھناؤنا چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کرتا ہے۔ ہم افغانستان کے لوگوں پر زور دیتے ہیں کہ وہ دائمی تشدد کے بجائے باہمی سلامتی کا انتخاب کریں اور سخت گیر تعصب پر پیش رفت کریں۔ ہم اسلام کی غلط تشریح کرنے والے مٹھی بھر گمراہ دہشت گردوں کے سامنے کبھی نہیں جھکیں گے۔ Pakistan's consistent efforts in the diplomatic domain have played a significant role in invoking the recent peace initiative in Gaza. پاکستان کی مسلسل کوششوں نے غزہ جنگ بندی میں اہم کردار ادا کیا۔ توقع ہے کہ غزہ کی امداد اور تعمیر نو کا عمل جاری رہے گا۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر نے اپنے خطاب میں کہا، پاکستان فلسطین کی 1967 کی جنگ سے پہلے کی سرحد اور القدس الشریف دارالحکومت ہونے کے اصولی موقف پر قائم ہے۔ عالمی طاقتوں بالخصوص مسلم ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات مزید مستحکم ہوئے ہیں۔ دفاعی معاہدہ پاکستان سعودی بھائی چارے کو تقویت دیتا ہے۔ پاکستان کے عوام اور افواج کے لیے اعزاز ہے کہ حرمین شریفین کے دفاع کے لیے اپنی خدمات پیش کر سکے۔ اسٹریٹجک دفاعی معاہدہ پاکستان سعودی بھائی چارے کو تقویت دیتا ہے۔ مشرق وسطی جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کی جانب قدم ہے۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر کا پی ایم اے پاسنگ آؤٹ پریڈ سے تاریخی اور غیر مبہم خطاب۔ کہا، حرمین شریفین کی خدمات پاکستانی عوام و افواج کے لیے منفرد اعزاز ہیں۔ پاکستان نے ایران کے ساتھ مذاکرات کے پرامن عمل میں کردار ادا کیا۔ تمام مسلم ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات تیزی سے فروغ پا رہے ہیں۔ چین کے ساتھ تاریخی شراکت داری اور دوستی پر فخر ہے۔ امریکہ کے ساتھ بڑھتے تعلقات خوشائند پیش رفت ہیں۔ امن کے لیے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ذاتی کوششیں واقعی قابل تعریف ہیں۔ عالمی اور علاقائی رہنماؤں کے ساتھ تعلقات پروان چڑھیں گے۔
فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا ہے کہ عوام جعلی خبروں اور غلط معلومات پر مشتمل انفارمیشن ڈس آرڈر کے ذرائع کا شکار نہ بنے۔ بدقسمتی سے پوسٹ ٹروتھ ایرا میں تصورات حقیقت سے زیادہ وزن رکھتے ہیں، حادثہ حقائق سے زیادہ تیزی سے پھیلتے ہیں۔ بیان بازی سے نہیں بلکہ تربیت، کردار، مشکلات اور چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے ثابت قدم رہنے سے حاصل ہوتی ہے۔ فوجی جوان پیشہ ورانہ مہارت، نظم و ضبط اور اخلاقی قیادت کو اپنی شخصیت کی پہچان بنانے پر توجہ مرکوز رکھیں۔ ہمیں چیلنجز کے حوصلے اور عزم کے ساتھ مقابلہ کرنا ہوگا۔ سانحہ کارساز دہشت گردی کا بہت بڑا واقعہ تھا۔ شہید بیوی نے دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہادت قبول کی۔ بدقسمتی سے ملک میں کچھ معاملات میں شفافیت نہیں اور ایسا ہی ہوتا آ رہا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلال بھٹو نے کہا، مشرق وسطیٰ میں ہونے والی پیش رفت بہت بڑی کامیابی ہے۔ صورتحال کو مانیٹر کر رہے ہیں۔ غزہ کے معاملے پر امید تو ہے مگر خدشات بھی موجود ہیں۔ وزیراعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ پاکستان جنگ میں کبھی پہل نہیں کرے گا۔ پاکستان کی طرف کسی کو میلی آنکھ سے دیکھنے نہیں دیں گے۔ کسی نے جارحیت کی تو ادھار نہیں رکھیں گے۔ مارکہ حق میں دنیا نے پاکستان کی کامیابیاں دیکھ لیں۔ ٹی ایل پی نے جب بھی احتجاج کیا تشدد اور ہلاکتیں ہوئیں۔ ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ دہشت گردی کی کارروائیاں بند کی جائیں۔ شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں کھادی پوسٹ پر فتنہ خوارج کے دہشت گردوں کے خودکش حملے کی ناکام کوشش۔ بزدلانہ حملے، 3 خواتین اور 2 بچے جاں بحق ہوئے۔ سیکیورٹی فورسز نے 4 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا۔ خارجی دہشت گرد گل بہادر گروپ نے دھماکے کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ 8 مسلمان ملکوں نے جو ہے وہ کلیدی رول ادا کیا ہے اور اس میں سب سے اہم رول جو ہے وہ پاکستان کا تھا۔ فلسطینیوں کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ جو خوشی کے آنسو تھے اس میں حصہ پاکستان اور پاکستان کے وزیر اعظم کا بھی ہے۔ وفاقی وزراء نے غزہ میں جنگ بندی اور قیدیوں کی رہائی میں وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے کردار کو تاریخی قرار دیا ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری بولے، قیام پاکستان سے لے کر آج تک فلسطین اور کشمیر کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیر مملکت بلال اظہر کیانی کا کہنا تھا، ہم پر جو جنگ مسلط کی گئی تھی وہ ہم نے جیتی۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم بولے، وزیر اعظم کی بھرپور کوششوں سے فلسطین میں امن بحال ہوا۔ Pakistan attacked, or there is an attack going on with Afghanistan. That's an easy one for me to solve if I have to solve it. In the meantime, I have to run the USA, but I love solving wars. You know why? I like stopping people from being killed, and I've saved millions and millions of lives, and I think we're going to have success with this war. پاک افغان جنگ ختم کرنا میرے لیے بہت آسان ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ۔ واشنگٹن کے اوول آفس میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا، مجھے جنگ رکوانا پسند ہے، پاکستان اور افغانستان کی سرحدی کشیدگی سے آگاہ ہوں۔ امریکی صدر نے ایک بار پھر پاک بھارت جنگ بندی کا ذکر کر دیا۔ بولے، پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے مجھے کہا، میں نے پاک بھارت جنگ ختم کر کے لاکھوں جانیں بچائیں۔ اسرائیلیان معاہدے کی دھجیاں اڑا دیں، غزہ پر ایک اور حملہ، ایک ہی خاندان کے 11 افراد شہید، شہداء میں 7 بچے، 3 خواتین شامل ہیں۔ اسرائیلی جارحیت کا نشانہ بننے والی گاڑی میں سوار افراد غزہ کے علاقے الزیتون لوٹ رہے تھے۔ سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس کی صدارت چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی نے کی۔ سپریم جوڈیشل کونسل اجلاس میں آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت دائر شکایات کا جائزہ، اعلیٰ عدلیہ کے کوڈ آف کنڈکٹ سے متعلق بھی غور کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی کے نام خط، بانی پی ٹی آئی کے ساتھ جیل میں ملاقات کے لیے ہدایت جاری کرنے کی استدعا۔ خط میں لکھا کہ وفاقی وزیر داخلہ اور ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب کو بھی ملاقات کے لیے لکھ چکا، لیکن بانی سے ان کی ملاقات نہیں کرائی جائے گی۔
پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کے وارنٹ گرفتاری جاری. وارنٹ نعیم حیدر پنجو تھا، فتح اللہ برکی، انصر گیانی اور علی اعجاز بٹر کے جاری ہوئے. اسلام آباد کی خصوصی عدالت کا متعلقہ وکلاء کو گرفتار کر کے عدالت پیش کرنے کا حکم. وزیر خزانہ نے واشنگٹن میں فچ ریٹنگز کے حکام سے ملاقات کی. محمد اورنگزیب نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ کے مستحکم آؤٹ لک دینے پر اظہار تشکر کیا. وزیر خزانہ نے ٹیکس نظام، توانائی، نجکاری، سرکاری اداروں میں کی جانے والی اصلاحات پر روشنی ڈالی. محمد اورنگزیب کا حکومت کی جانب سے نجکاری کے عمل کو تیز کرنے اور مالی استحکام اور کارکردگی میں مزید بہتری لانے کے عزم کا بھی اظہار. پاک افریقہ تجارتی کانفرنس کا دوسرا دن. چیئرمین افریقی یونین محمود علی یوسف کا میڈ ان پاکستان نمائش کا دورہ. نمائش کو علاقائی تعاون کا کامیاب ماڈل قرار دیا. وزیر تجارت جام کمال نے کہا پاکستان اور ایتھوپیا کے تعلقات اعتماد، ٹیکنالوجی اور ترقی پر مبنی ہوں گے. سعودی عرب نے پاکستان میں AI ہب کا باضابطہ افتتاح کر دیا. وفاقی وزیر IT شیزہ فاطمہ نے کہا منصوبے سے پاکستانی نوجوانوں کے لیے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے. مصنوعی ذہانت کے شعبے میں پاکستانی طلبہ اور ماہرین کو مزید ترقی کے مواقع میسر آئیں گے. پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں 152ویں پاسنگ آؤٹ پریڈ. PMA کاکول میں 37ویں ٹیکنیکل گریجویٹ کورس، 71ویں انٹیگریٹڈ کورس اور 26ویں لیڈی کیڈٹ کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کی پروقار تقریب. فیلڈ مارشل سعید آصم منیر مہمان خصوصی کے طور پر شریک ہوئے. فیلڈ مارشل کی آمد پر شرکاء نے کھڑے ہو کر ان کا شاندار استقبال کیا. فیلڈ مارشل سید آصم منیر کو چاقو چوبند دستوں نے سلامی دی. مہمان خصوصی نے پریڈ کا معائنہ بھی کیا. پاسنگ آؤٹ کی پروقار تقریب میں نوجوان کیڈٹس کا شاندار مارچ پاسٹ. خواتین کیڈٹس سمیت پاسنگ آؤٹ ہونے والوں نے حلف اٹھایا. فیلڈ مارشل نے ان سے حلف لیا. پاسنگ آؤٹ پریڈ میں بابر کمپنی کو قائد اعظم ایوارڈ سے نوازا گیا. تقریب میں مختلف ممالک کے سفراء، پاک فوج کے سینئر افسران، غیر ملکی سفارتکاروں اور اہم شخصیات نے بھی شرکت کی. پاسنگ آؤٹ پریڈ میں عراق، مالدیپ، یمن، فلسطین سمیت 2 ممالک کے 40 کیڈٹس بھی شریک. قطر، مالی، سری لنکا، نائجیریا اور بنگلہ دیش کے کیڈٹس شامل. مختلف کورسوں میں بہترین کارکردگی دکھانے والے کیڈٹس کو اعزازات سے نوازا گیا. پاسنگ آؤٹ پریڈ کے بعد تربیت مکمل ہونے والے کیڈٹس نے PMA کاکول میں اپنے فرائض سنبھال لیے. کراچی کی سڑکوں پر ہیوی ٹریفک کا خونی کھیل جاری. مختلف حادثات میں 2 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، 2 زخمی. مشتعل عوام نے ٹرک ڈرائیور کو تشدد کا نشانہ بنا کر ٹرک نظر آتش کر دیا. دوسرا ڈرائیور موقع سے فرار. سرگودا کے علاقے عبداللہ ٹاؤن چک 71 میں 2 جڑواں بچیوں کی پر اسرار موت. والدہ کا کہنا ہے 5 ماہ کی حفصہ اور حرین کو دودھ پلا کر سلایا تھا، جس کے بعد انہیں ہوش نہیں آیا. ریسکیو ٹیموں نے لاشیں ڈسٹرکٹ ٹیچنگ اسپتال منتقل کر دی. ملک میں مہنگائی کا راج، عوام پریشان. حکومت اشیاء ضروریہ کی قیمتوں پر قابو پانے میں ناکام. پولٹری مصنوعات کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ. برائلر گوشت کی قیمت 442 روپے تک جا پہنچی. صاف گوشت 500 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہا ہے. 3000 ارب ڈالر قرض کے ساتھ بھارت دنیا کا 7واں بڑا مقروض ملک بن گیا.
ہر بھارتی شہری $504 کا مقروض، کروڑوں شہری بنیادی ضروریات زندگی سے بھی محروم۔ مقروض ملک میں پاکستان کا 33واں نمبر $260.8 ارب کا قرض ہے۔ ہر پاکستانی $543 کا مقروض۔ امریکہ کا پہلا نمبر ہر امریکی $76,000 کا مقروض ہے۔ مقروض ممالک میں چین کا دوسرا، جاپان تیسرا، برطانیہ چوتھا، فرانس پانچواں، اٹلی چھٹا، جرمنی آٹھواں، کینیڈا نواں اور برازیل کا 10واں نمبر۔ افغانستان پاکستان میں 6 فریقی سیریز سے دستبردار۔ افغان کرکٹ بورڈ نے کہا ہے کہ افغانستان نومبر میں ہونے والی ٹرائی نیشن سیریز میں شریک نہیں ہوگا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے بھی رد عمل میں بیان جاری کر دیا۔ کہا گیا کہ ٹرائی نیشن T20 سیریز اپنے شیڈول کے مطابق ہوگی۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان دوسرا ٹیسٹ سوموار سے راولپنڈی میں شروع ہوگا۔ دونوں ٹیمیں آج پریکٹس کریں گی۔ پنڈی اسٹیڈیم میں اسپنرز کے لیے سازگار وکٹ کی تیاری۔ لاہور ٹیسٹ کی فاتح قومی ٹیم میں ایک تبدیلی کا بھی امکان۔ Off the mark straight away with a boundary. Lovely start for Pakistan. Very pleasant drive. اور آخر میں جانیے کہ ICC ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ نیوزی لینڈ کے خلاف پاکستان کی بیٹنگ جاری۔ نیوزی لینڈ کی ٹیم نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ قومی ٹیم آج اپنا 5واں میچ کھیل رہی ہے۔ ایونٹ میں 3 شکست کا سامنا کرنا پڑا۔